آج ہم خواجہ محکم الدین سیرانی کی زندگی اور تواریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل رائما سکندر آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازماً دبا دیں، جس سے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے۔ آپ کا مبارک نام خواجہ محکم الدین سیرانی ہے۔ آپ کا لقب سیرانی ہے۔ آپ کا اصل مقام پاکستان کے بہاولپور کا ہے۔ سلطان الاولیاء خواجہ عالم خواجہ محکم الدین سیرانی اپنے پیر و مرشد قطب عالم خواجہ عبد الملک کے حکم سے سلسلہ اویشیا کی تازپوشی کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو روضہ انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام اے محبوب۔ روضہ انور سے یہ جواب سن کر خواجہ محکم الدین سیرانی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گنبد خضرا کے خادم کو ارشاد ہوا کہ سامنے بیٹھے ہوئے میرے محبوب کو میرے روضہ انور کے اندر بھیج دو۔ خادم نے یہ بشارت آپ کو سنائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ روضے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ روضہ انور سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ محکم الدین سیرانی کے سر پر سلسلہ اویشیا کی دستار بندھی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ دستار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اویسی کرنی سے روحانی فیض حاصل کیا تھا، اس لیے آپ اویسی کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ عبد الخالق ہے۔ آپ کا دوسرا لقب سیرانی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ زیادہ تر اپنی عمر مسافری میں گزاری ہے، اس لیے آپ کا لقب سیرانی، جس کا مطلب ہوتا ہے مسافری کرنے والا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں قیام فرمایا اور آپ نے اپنے اونٹ کو بھی چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کا اونٹ مسجد کے درختوں کو کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر مسجد کے خادم نے آ کر آپ سے اونٹ کی فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ سن کر مسجد میں ہی بیٹھ کر اونٹ سے فرمایا کہ یہ درخت مسجد کے ہیں، یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ سنتے ہی اونٹ جیسے سمجھ ہی گیا ہو، فوراً ہی مسجد سے باہر نکل گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حضرت جاولہ مشائخ کی خانقاہ پر جائیں اور وہاں پہ چلہ کشی کریں۔ مرشد کے حکم کو مانتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ چاولے شریف جا پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے چلہ کشی کی۔ چلہ کشی پوری کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے باہر آئے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ آج اگر روزے کی افطاری کے لیے بورڈی کے پھل مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ سوچنا ہی تھا
کہ ایک نورانی چہرے والا درویش آ پہنچا۔ ان کے ہاتھ میں اسی پھل کے آثار تھے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی کو یہ پھل دیے اور کہا کہ آپ کو یہی پھل چاہیے تھے روزی کی افطاری کے لیے۔ خواجہ محکم الدین نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے یہی پھل چاہیے تھے؟ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں خواجہ خضر حیات ہوں اور یہ میرا کام تھا۔ آپ نے وہ پھل لیے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ درویش اچانک غائب ہو گیا۔ یہ پوری بات آپ کے پیر و مرشد کو بتائی۔ آپ کے مرشد نے کہا کہ بس اب تمہیں صیاد کر لینا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا گجرات دوراجی میں تشریف آوری۔ خواجہ محکم الدین سیرانی جب دوراجی میں تشریف لائے اس وقت چاروں طرف کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت دوراجی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کا نام غنی میاں مسجد تھا۔ اس مسجد میں مؤذن اذان بلند آواز سے نہ دیتا تھا۔ اگر اذان کی آواز بلند ہوتی اور زیادہ ہوتی تو دوراجی کے رجپوت مؤذن کو مار ڈالتے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی اس مسجد میں سب سے پہلے پہنچے۔ عصر کا وقت تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے اذان دینی شروع کر دی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اذان کی آواز کافروں کے گھر میں گونجنے لگی۔ رجپوت کافر تلوار لے کر مسجد میں آ پہنچے۔ آپ سے 40 قدم کی دوری پر تھی تب اذان پوری ہوئی۔ آپ نے ان کو جلال کی نظر سے دیکھا۔ جب کافروں نے آپ کی نظر ضلالت کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگے۔ اچانک ایک گھوڑے سوار شخص ان کافروں کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ جلدی چلو، پاس والے بادشاہ جام نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی کافر واپس ہوئے اور کہنے لگے کہ اس فقیر کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کافر بادرہ ندی کے کنارے پہنچے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ کافر آپس میں ہی لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ اس جنگ میں رجپوتوں کا ایک بھی شخص بچا نہیں۔ خواجہ محکم الدین سیرانی کی قدم مبارک سے دوراجی کی زمین پاک ہو گئی۔